نمازیں آپ نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ آپ 12 ربیع الاول کو نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے علی ظفر راقی۔ آج ہمارا موضوع ہے مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں میلاد النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، یا ایسے عمل یا ایسے اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو اعمال کیے جا رہے ہیں، آج ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ اور دوسرا ہم نے بات کرنی ہے کہ کیا ہمارے ایمان اور عقائد اس بات کی اجازت دیتے ہیں، اور تیسرا ہم نے اس بات کے اوپر ڈسکس کرنا ہے کہ ان تمام تر اعمال کا ہماری زندگی میں جو شیطانی اثر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھی ہم کر تو ایسا کام رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے، ہم کر تو ایسا کام رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا کام ہے، تو اس کے اوپر پھر شیطانی عمل کا کیا عمل دخل ہے؟ تو آج ہم ان تین چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ مکمل کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں، اور اپنے احباب کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کیا کریں۔ اس میں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہر ایک مسلمان یہ جانتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پہ یہ بات ہی بہت بڑا فرق کر دیتی ہے کہ ایمان والا کون ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی ایمان والا ہے، جو ان کی معصیت کرے گا، جو ان کے اگینسٹ جائے گا، جو نافرمانی کرے گا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی دینی عمل کو، کسی بھی ایسے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے کام کو ہم اس کو سمجھ لیں کہ کیا اس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے یا نہیں۔ اب اس پہ اتنے دقیانوسی اور جہالت بھرے جو لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ اعتراض سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ اے سی کے نیچے بیٹھے ہیں تو اللہ کے نبی کے دور میں اے سی نہیں تھا، آپ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں تو آپ اللہ کے نبی کے دور میں پنکھا بھی نہیں تھا، آپ گاڑی پہ سفر کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کے دور میں گاڑی بھی نہیں تھی۔ تو کیا ان تمام تر چیزوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے سی کے نیچے بیٹھنا گناہ ہے؟ یا پھر قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو اللہ نے وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بہت ساری ایسی چیزیں نہیں تھیں، ایون کہ آپ خود بھی نہیں تھے، ہم خود بھی نہیں تھے، تو کیا پھر آپ کا ہونا یا نہ ہونا یہ نعوذ باللہ پھر یہ حرام ہو گیا؟ اعتراضات کی نا کوئی بنیاد ہونی چاہیے۔ اب یہ اعتراض کہ آپ لائٹ کے نیچے بیٹھے ہیں، پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ہماری دنیاوی ضرورت ہے، دنیاوی اعتبار سے ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن دینی اعتبار سے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم اس کو اختیار ہی نہیں کرتے۔ اور پھر اعتراض کیا لگاتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہے۔ بھائی نبی کے نام صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے ہوئے ہمیں کیوں تکلیف ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ ماننے والا وہ اسلام، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا سوچیں، تصور کریں کہ اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان میں سلامت زندہ موجود ہوں، اور وہ احکامات خداوندی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں، آپ کی وہ بنی ہوئی ساری پہاڑیاں، سارے آپ کے لائٹیں اور قمقمے جو آپ کہتے ہیں جی لگانے چاہیے، جھنڈیاں لگانی چاہیے، جلوس نکالنے چاہیے، تو کیا یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قابل قبول ہوں گی؟ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو نقصان ہمارے دین کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو سب سے بڑا نقصان کرنے والے لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ جو منبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں اور سڑکوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اب اعتراضات تو بہت سارے ہوتے ہیں کہ جی آپ فلاں کام کر رہے ہیں تو یہ بھی حرام ہے، فلاں کام کر رہے ہیں۔ آپ ایک دفعہ ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، آپ صرف اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کے بتائے ہوئے عمل، ان کے طریقے کے مطابق میری زندگی میں کتنا امپلیمنٹیشن ہے؟ نمازیں آپ نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ آپ 12 ربیع الاول کو نماز بھی نہیں پڑھیں گے، اور جناب محفلوں میں ناچ کے آپ تھک ہار کے جلدی سو جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے سارا دن آپ نے شیطان کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو ناراض کرنا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی خطبہ دیا ہر خطبے میں یہ کہا کل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار. آپ مجھے ایک بات بتائیں یا اپنے دل سے پوچھ کے بتائیں, اپنے آپ سے بلکہ یہ سوال کریں کہ اگر میں دور نبی میں ہوتا اور دور نبی میں وہ عمل کرتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم ہی نہیں دیا تھا, نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ہے نا وہ آپ کو کسی طرح آپ کو معاف کرتے اور نہ صحابہ کرام آپ کو معاف کرتے کہ بھئی تمہاری جرت کیسے ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ابھی برتن نہیں ٹوٹے تھے تو کچھ کمزور عقائد والے کمزور عقیدے والے مسلمانوں نے مساجد میں بیٹھ کے کھجوروں کی گٹھلیوں کے اوپر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے جا چکے تھے. اب یہاں پہ بھی عقیدے میں اختلاف ہے, جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہیں, ابھی بھی ان کے احکامات موجود ہیں, ان کی سیرت موجود ہے, ان کا کردار موجود ہے, ان کا علم دیا ہوا وہ موجود ہے, ختم نبوت کا جو نعرہ ہے وہ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ ابھی تو نبی کے برتن نہیں ٹوٹے تو تم نے یہ بدعات ایجاد کر لی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں نئی نئی چیزوں کو پیدا کرنا یہ ایک رواج بن چکا تھا. وہ چیزیں وہ اعمال باطلہ جن کا تعلق ہی نہیں تھا اسلام میں, ان کو اسلام بنا کر کے پیش کر دیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے میں یہ کہتے ہیں کہ کل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اپنی سوچ دین نہیں ہو سکتی. تمہاری اپنی عقل کے مطابق کسی بھی چیز کو تم بڑھا کے اگر اسلام کا حصہ دین بنا لو گے تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے, قابل قبول, قبولیت والا دین اسلام ہے. آپ یہ مت دیکھیں کہ مقبولیت کیا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ قبولیت کیا ہے. ہم مقبولیت کو دیکھتے ہیں, جی بڑا مشہور ہے بھائی, اتنے لاکھوں لوگ ہزاروں لوگ اس کو منا رہے ہیں, تو کیا وہ غلط ہے؟ یہ ہے مقبولیت, معروف مشہور. ہر وہ عمل جو اسلام کے خلاف ہوگا, اللہ کے نبی کے دین کے خلاف ہوگا, یاد رکھیں اس بات کو کہ وہ عمل مقبول ضرور ہوگا لیکن قبول نہیں ہوگا. یہ نسخہ, یہ نقطہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. مقبولیت اور قبولیت اس میں فرق ہے. آپ دیکھیں کہ مساجد خالی ہیں کیونکہ یہ قبولیت کی جگہ ہے. دربار مقبول ہیں, مشہور ہیں, معروف ہیں, وہاں پہ رش زیادہ ہے. شیطان کا عمل, شیطان کا بتایا ہوا طریقہ, وہ نسخہ, وہ طریقہ کار جس کے مطابق وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے لوگوں کو اس بات کے اوپر لے آیا ہوں, وہ مقبول ضرور ہوگا لیکن قبول نہیں ہوگا. اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو قبولیت ہے وہ ہو, مثلا میں دعا کروں یا اللہ مجھے معاف فرما اور اللہ اس دعا کو قبول کر لے, وہ زیادہ فائدہ مند ہے. یا پھر میں یہ کہوں کہ یا اللہ جیسے تو نے اپنے بندوں کو معاف کیا, جیسے تو نے اپنے ولیوں کو معاف کیا, جیسے تو نے اپنے لوگوں کے اوپر اثر جو ہے نا وہ ایمان کا, اسلام کا اثر دیا, یا اللہ جیسے تو نے ان کے لیے آسانیاں کی ویسے میرے لیے آسانی کر. یہ مقبول دعا تو ضرور ہے. اور اگر یہ قبول نہ ہو تو اللہ آگے سے یہ آپ کو یہ جواب آپ کو یہ مل جائے کہ جی اللہ کے ہاں مقبولیت اور قبولیت دونوں میں فرق جان کے جیو کا والا نسخہ اگر ہم استعمال کر لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے دین اور اسلام کو واضح کر دے گا, صاف کر دے گا, ہمارے عقائد کو صاف کر دے گا. مثال کے طور پہ اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. اب ان ساری چیزوں کے اوپر شیطان کا اثر یا شیطان کی قبولیت کیسے ہے, شیطان کیسے اس بات کو لوگوں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی آپ نے تھوڑے ٹائم کے لیے قمقمے لگانے ہیں, بتیاں لگانی ہیں, موم بتیاں جگانی ہیں, اور آپ نے جناب اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے آپ نے جھنڈیاں لگانی ہیں, سفید لباس پہننا ہے, کلمے والا جھنڈا اٹھا کے آپ نے سڑکوں پہ جلوس لے کے نکلنا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ مقبول ہو جائیں گے. جتنا سوشل میڈیا وہ سارا ان چیزوں کو اٹھا کے پیش کرے گا. اور سونے پہ سہاگا تو یہ ہے کہ میں یہ بات کرنا ہی بھول گیا کہ ہے محفل میلاد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد ہے نا, آپ کے مطابق, آپ کے عمل اور آپ کے عقیدے کے مطابق آپ محفل میلاد کر رہے ہیں, اور آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لا رہے ہیں, اور کہا کیا جا رہا ہے, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے یہ حیثیت اور یہ مقام اور مرتبہ دینے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ گھر گھر میں بلا رہے ہیں. یہ عقیدہ رکھتے ہیں آپ لوگ, اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور طریقہ کار یہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں ایک دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے دن کو اس کو متعین نہیں کیا کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے, کہ آپ نے ہری جھنڈیاں لگانی ہیں, بتیاں جگانی ہیں. گو کہ یہ سارے کام باطل ہیں, حرام ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا, میں سوموار کے دن روزہ رکھتا ہوں. آپ رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن روزہ رکھیں آپ. اور پھر تاریخ میں بہت بڑا اختلاف ہے. تاریخ میں سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے, اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو آپ خوشی کا دن منا رہے ہیں, پیدائش کا دن منا رہے ہیں, یا سوگ کا دن منا رہے ہیں. حضرت حسن کی شہادت کا دن تو بڑے دھوم دھام سے اور جناب بڑے غم اور بڑی کیفیت اور بڑی شدید تکلیف میں مناتے ہیں آپ لوگ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن کا پھر حق یہ بنتا تھا آپ کے مطابق, حالانکہ یہ دن بھی نہیں منانے چاہیے, آپ کے عقیدے کے مطابق تو یہ بنتا تھا کہ آپ اس دن غم مناتے کہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی, فرمایا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا, گردن اڑا دوں گا اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اور یہ خطبہ جو خطبہ حجت الوداع دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا کہ بھی آج کے دن تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صحابہ کرام کے آنسو چھلک اٹھے تھے, صحابہ کرام کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا تھا کہ اب دین مکمل ہو گیا, اب لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں رہیں گے. ہوتا کیا ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑتے ہیں حضرت عمر کو بڑی زور سے اور بڑی غیرت کے ساتھ پکڑتے ہیں کہ اگر تو محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد اس دنیا میں موجود نہیں ہے, اور اگر تو اللہ کی عبادت کرتا تو جان لے کہ وہ اللہ موجود ہے, اللہ کی عبادت بھی موجود رہے گی, اللہ حی ہے اور اللہ کو موت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت زبردست قیمتی سرمایہ ہے. ختم نبوت کا اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنی خواہش کو, اپنے بابوں کو, اپنے پیروں اور فقیروں کو نعوذ باللہ من ذالک انبیاء کا درجہ دیا ہوا ہے. یا وہ لوگ جن کو اسلام کی الف اور با کا نہیں پتا, عقیدے کی الف اور بلکہ عقیدے کی عین کا نہیں پتا, وہ لوگ یہ سبق دے رہے ہیں کہ بھئی آپ کو تکلیف ہے, آپ ہمیں بتائیں گے کہ بھئی ہمیں تکلیف ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے عمران خان کو. عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں نبی کی سیرت کو پڑھاؤں گا, نبی کی سیرت کو لوگوں کے اندر ان کے دلوں کے اوپر راج کرواؤں گا. اور عمران خان نے تو یہ بھی کہا تھا, اور یہ شاید اسی چیز کی سزائیں بھگت رہا ہے وہ, اس نے تو یہ بھی کہا تھا, اس نے ایک کمیٹی بنائی تھی, سیرت النبی کمیٹی, جس کا کام تھا کہ لوگوں کو سیرت النبی کو سکھانا, پڑھانا, سمجھانا, اور لوگوں کو قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھانا, یہ کام تھا. تو ہمیں اس کام سے ہٹا کر کے انہی کاموں کے اوپر واپس لگا دیا گیا ہے جو کام اسلام میں درست ثابت ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد سب سے بڑا ہمارے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری حکومتیں ان کاموں کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹیکس فری نظام بنایا ہوا جی, سسٹم کو بالکل لوگوں کے لیے فری کر دیا, کیونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانے کا جو دن ہے وہ بزنس ڈے ہے, کاروبار کا دن ہے. اب لوگ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں, آپ کو کپڑے ملیں گے, جھنڈیاں ملیں گی, بیج ملیں گے, ٹوپیاں ملیں گی, لباس ملیں گے, جھنڈے مل رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں بک رہی ہیں نا, مارکیٹ میں لوگ خرید رہے ہیں ان کو. لیکن میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا, میں اپنا حصہ جو ہے نا وہ اس عمل میں, اس کام میں یہ ڈالنے کے لیے, آپ سے یہ گزارش کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ کو لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو کہ میری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر آپ 100% نہیں کر سکتے 5% کر لیں, 5% نہیں کرتے 1% کر لیں, لیکن وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, جس نے کوشش نہیں کرنی اس کو کیا ملے گا, کیا حاصل ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.